हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कुरान में आता सारिक़ु व सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी के हाथ काटो। और तुम कह रहे हो कि चोर का हक है। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा बोले क्या बात? बोले ऐसे से बात हुई, मैंने फैसला किया ना, बेटे की खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं करूंगा। 10,000 रुपए निकाल के बोले लो जाओ, खुश रहो, आज बेटे की शादी है, खुशी में मारे गमी नहीं करूंगा, जाओ। 10,000 दे दिए। दुल्हन को बिठाला, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने फोन किया आ जाओ, उग्रवादियों ने कार घेर ली। वहां भी यही मैटर, 9 पे आकर के अटक गई, फिर कहा 10 ले लो जाओ। दूल्हा मियां के अब्बा ने अब आ गया निकाह का टाइम। अब निकाह जब पढ़वाया गया, इमाम साहब से पूछा तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। जब गया 10,000 बोले अब दूल्हा के अब्बा की भी त्योरी बिगड़ गई। उन चचा में जो बुढ़े चोर को दिलवा रहे थे, उनकी भी त्योरी बिगड़ गई। बोले इमाम का दिमाग खराब हो गया, इसे मस्जिद से निकालो। 10,000 गई चल रहे, 10,000 दिए जाएंगे। अरे कैसे दिए जाएंगे? नहीं, कौन है सदर, कौन है मुतवल्ली, बुलाओ। वो सदर ने कहा हटाओ इमाम को, शर्म आनी चाहिए। नौजवानों बूढ़ों को छोड़ो, तुम्हें मेरी तकरीर सुनकर के साथ देना पड़ेगा। अब तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। चोरों को तो 10,000 इस अब्बा ने दे दिए, डकैतों को दे दिए। जो इमाम जिसके सीने में कुरान है, वो इमाम जो आलिम रब्बानी है, वो इमाम जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अगर आलिम है नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। नबी फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब जरा सुनो, अरे चोरों से क्या फायदा होता है, लेकिन वही इमाम नबी फरमाते अगर कोई आलिम या मुतालिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कोई दुआ ना करे, कुछ पढ़े भी नहीं, खाली गुजर जाए, तो आका फरमाते हैं गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। यहाँ पर इमाम को निकलवा दिया जाता है। लेकिन नौजवानों, तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी मस्जिदों को अच्छा करना पड़ेगा, मदरसों को अच्छा करना पड़ेगा, इमामों की तनख्वाह अच्छी करनी पड़ेगी, आलिमों की तनख्वाह अच्छी करनी पड़ेगी, ताकि मालदार लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब इंग्लिश मीडियम में 500 रुपए महीना दे सकते हो, तुम्हारी बच्ची यहाँ पढ़ने 1 रुपया लिया गया या 10 रुपए या 100 रुपए लिए गए, वो दीन दुनियावी पढ़ाई थी, ये कुरान की पढ़ाई है। क्या अपनी बच्ची पे इतना खर्च नहीं कर सकते हो? तुम्हारी बेटी अगर स्कूल में पढ़ेगी, 10 साल की हो जाए, 12 साल की हो जाए, 15 साल की हो जाए, तो वो स्कर्ट पहनेगी, शर्ट पहनेगी, कभी अनवर फंक्शन पे डांस करेगी, कभी नाचेगी, कभी कहीं जाएगी, दुपट्टा ओढ़ने का ढंग नहीं आएगा, मदरसे में पढ़ेगी तो मर जाएगी, मगर सर से दुपट्टा नहीं उतारेगी। ये मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची अगर होएगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी चलेगी फिरेगी पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे नारे
کوئی بزرگ نکل کے نہیں آئے آدھی بات کہنے کو، چوروں کی طرف سے آ گئے۔ مگر نوجوانوں اب میری تقریریں تمہارے لیے ہوتی ہیں، بزرگوں کی زندگی اچھے سے گزری، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج ہی نہیں جو تم اتنی زور سے کہہ رہے ہو آمین، آج ہی نہیں جتنے دنوں کی اللہ نے جس کی لکھی ہے، مگر اب تم کمانے جاؤ گے، بمبئی دلی جہاں جہاں جاؤ گے مسجدوں کا اچھا کرو گے، جلسے جو کرتے ہو نا تم، یہ بہاریں آ جاتی ہیں، بہاریں آج تم نے یہاں کیا کل کو وہاں میدان میں ہوگا، پرسوں کو اور آگے ہوگا، پلے دن اور آگے ہوگا، بولو کرو گے نہیں کرو گے؟ بچیوں کا فیشن چھڑوانے کے لیے سب سے بڑی مشین ہے مدرسہ۔ چھوٹی چھوٹی بچی دیکھو سفید کپڑے پہنے، اسکارف باندھے، یہ تمہاری بچی تو ماں نے سکھایا، باپ نے سکھایا، چچا نے، مدرسے میں آئی اتنی بات سیکھ گئی۔ 18 سال کی بچی، 20 سال کی بچی اسکولوں میں بوائے فرینڈ بناتی پھر رہی ہے۔ کیا بنا رہی ہے؟ بوائے فرینڈ۔ اب پوچھا وہ کسی لڑکے کو لے کے آ گئی، کیوں؟ بولی وہ میرا برتھ ڈے ہے، بڈے ہے، بڈے۔ اب بڈھے کہہ رہے ہیں کیک کھاؤں گا، کیک؟ یہ بڈھا کھائے گا بڈے میں کیک، کیک کٹوائے گا تو ذرا سوچنے کی بات۔ اس سے پوچھا، اب لڑکا آیا ساتھ میں سے، کون ہے؟ ماں سے پوچھا کون ہے؟ بولی وہ میری لڑکی کا نا بوائے فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ۔ اچھا تو جب ڈوب کے نہیں مرا گیا؟ شرم نہیں آئی؟ چلو بھر پانی میں آگ اور پیٹرول دونوں ایک جگہ جمع، آگ لگنا ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ادھر لڑکا کسی لڑکی کو لیا اپنے برتھ ڈے پہ، برتھ ڈے پہ، بولی اس کی ماں سے پوچھا یہ کون؟ بولا وہ میرے لڑکے کی نا گرل فرینڈ ہے، گرل فرینڈ۔ اچھا آگ لگ جائے سے بوائے اور گرل فرینڈ، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ برتھ ڈے مناؤ مگر طریقہ میں بتاؤں۔ یوم پیدائش کو برتھ ڈے بولتے ہیں، قرآن خوانی کراؤ، بچیوں چھوٹی چھوٹی کو بلاؤ، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا دو، یا جو کھیلتے پھرتے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ، اور اگر غریب مل جائیں تو ان کی چاہو دعوت کر کے بلاؤ۔ یہ دعا ہوگی، عمر میں برکتیں ہوں گی، اچھی عادتیں آنے کی وجہ سے دعائیں ہوں گی۔ مگر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ریبن ہوگا، موم بتی ہوگی، اور وہ ٹوپیاں لگا کر اب پھوٹا پھٹاکا، اور دادی اور دادا کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں۔ یہ ہے برتھ ڈے۔ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بچوں کو پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں اسکول مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، انجینئر ہمارا ہو، ڈاکٹر ہمارا ہو، سمجھے، پائلٹ ہمارا، یہ سارے ہمارے ہو، پڑھاؤ۔ تو میں تو پڑھائی سے ہٹا دیا۔ بات کہاں چل رہی تھی؟ ہے یار، اب تمہیں ساتھ دینا ہوگا، تمہیں دیکھنا ہوگا۔ نوجوانوں ساتھ دو گے؟ بولو آج مجھ سے وعدہ کرو، بولو ہاتھ اٹھائیو، دیکھو کتنے لوگ وعدہ کرو۔ ماشاءاللہ، ارے بوڑھے بھی اٹھا لو، تم بھی تو نوجوان ہی ہو، ابھی 3-4 دانت تو کھڑے، اٹھاؤ۔ ایک بات بتاؤں، نبی کا غلام کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک مولانا صاحب نے تقریر میں کہہ دی، جتنے بڈھے ہیں نا، بڈھے تقریر سن رہے ہیں، اور بوڑھا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، بوڑھا کوئی جنت میں۔ اب بوڑھے کسی آ گئے، بولے ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، نمازیں اتنی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ اتنا کر رہے ہیں، امام کو بھی تو تم ہی بہت نکلوا رہے ہو۔ کہا کہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر انہوں نے بتایا جب جنت میں جائیں گے نا تو بوڑھوں کو بھی جوان بنا دیا جائے گا، تو تھوڑے خوش ہوئے، بولے ہاں تب تو ٹھیک ہے، خیر تب تو ٹھیک ہے۔ تو توجہ آنا، بولو ترکیب بتاؤں میں تم موبائل چلا رہا ہو نا، اپنے گروپ بناؤ، اس کو صحیح استعمال کرو۔ جب موبائل ہے تو صحیح استعمال کرو۔ آج یہ کتنی دور تک لکھنؤ سے کہاں تک تقریریں پھیلا رہا ہے، سمجھے؟ کوئی اچھی کلپ مل جائے، کوئی حدیث کی یا اس کی اپنے دوستوں میں، سمجھے، شیئر کر دو۔ ایک میٹر تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہو گیا، جو جہاں کما رہے ہیں نا، اپنا فنڈ حاصل کرو۔ جب تک تمہارے پاس فنڈ نہیں ہوگا، فنڈنگ شروع نہیں کرو، کامیاب نہیں ہوگے تم۔ خالی نعرے لگاتے رہو گے، وقت پڑا تو پٹ جاؤ گے۔
حالات جانتے ہو، کم سے کم اتنا روپیہ اگر ہمارا ایک بھائی دین اور اسلام کی خاطر کہیں پکڑ گیا ہے اور اس پہ 10-20 ہزار روپے لگ رہے ہیں، تمہارے فنڈ میں پیسے چپکے سے 10,000 روپے دے کو چھوڑا تو لاؤ۔ اب فلسطین میں حالات دیکھو مسلمانوں کی، تم یہاں رو رہے ہو اور یوں کر رہے ہو، تو کر رہے ہو، بس ارے چک چک کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس فنڈنگ ہوتی 1,00,000-2,00,000 روپے تو یہاں سے مدد بھیجتے تو پتہ چلتا کہ ہندوستان سے کچھ آیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سارے کام کر سکتے ہو، تو کیا کرو گے تم؟ موبائل کو صحیح استعمال، آپس میں نا تم ایک دوسرے سے نفرت مت رکھو، ہنسو بولو دوستی کرو، سب باتیں مگر جائز، ایک دوسرے کی بہن کو بہن سمجھو۔ پہلے کے دوست کیا ہوتے تھے معلوم ہے؟ یہ پرانے لوگوں کی جو باتیں اچھی بتاؤں گا، ان کے دوست کی جو بہن ہوتی تھی نا، تو وہ جیسے اپنے بھائیوں کے گھر بھات مانگنے آتی تھی ویسے ہی ان کے گھر بھی بھات مانگنے آتی، بھائی سمجھتی تھی تبھی تو۔ اور آج تو دوست ہے آستین کا سانپ ہے۔ آپ کہو گے سید صاحب کیسی بات کر رہے حضرت، آنکھوں آنسو خون کے آنسو رونے دل چاہتا۔ آج تو دوست ہے مطلب ہی ہے، یا تو اس کی بیوی کے چکر میں دوستی کر رہا، یا بہن کے چکر میں دوستی کر رہا، یا کوئی لالچ ہے روپیہ دولت کا اس کے چکر میں دوستی کر رہا۔ آج کے دور میں دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ اس دوست سے ہے۔ کیوں ایسے بن رہے ہو تم؟ آپس میں پکی سچی دوستی، اچھی بات بتا رہا ہوں۔ تم 50 روپے ایک ہفتے میں گٹکا کھا لیتے ہو؟ بولو کھا لیتے ہو نہیں کھا لیتے؟ گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ، یہ ساری چیزیں ملا کے 50 روپے کھا لیتے ہو ایک ہفتے میں نہیں کھا لیتے ہو؟ زیادہ کھا لیتے ہو۔ تم جمعے کے دن مسجد میں جاؤ، ہر مسجد میں کم سے کم 100 نمازی آتے ہیں، 100 آتے ہوں، 50 روپے اگر ہر نمازی گلک میں ڈال دے 5,000 ہو رہے ہیں ایک ہفتے میں، اور ایک مہینے میں 5 جمعے ہوتے ہیں، کسی میں 4 ہوتے ہیں، 5 جمعے ہوتے ہیں، 25,000 یہ ہو رہے ہیں۔ تم سے کتنے گئے؟ 250 روپے 5 جمعوں کے 250 روپے گئے، اور ہوئے کتنے؟ 25,000۔ یار کام نہیں کر سکتے اتنا تمہارے بچے نا ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، جو اشارے پہ 5,000 ادھر ادھر ہو جاتے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مگر اپنے دل سے یہ حسد، کینہ، بغاوت سب نکال کے پھینکو، اور محبت رسول کا کیا بنا لو؟ اس کو مدینہ بنا لو۔ کیا بنا لو؟ ارے مدینے کی بات یاد آ گئی، سنو۔ کون کہتا ہے، دھکا لگاؤں دیکھ رہے ہیں ویسے سمجھدار بہت ہو۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کہتا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، یہ لوگ بھی پڑھیں گے۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، سبحان اللہ۔ پورا سال یہ شعر یاد رکھو گے، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، سبحان اللہ۔
بس دو ایک ہی لفظ بولے، دو ایک ہی لوگ بولے، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ دو باتیں اور بتاتا ہوں تمہیں جو صحیح راستے پر لے جانے والی، بتا دوں۔ اس وقت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے میں زیادہ ہو رہے ہیں، نشے کی لت زیادہ لگ رہی ہے، کیپسول کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ میں وہ چرس اور جانے کیا کیا اس کے سارے نام مجھے بھر لیتے ہیں، یہاں تک کہ انجیکشن بھی لگوا رہے ہیں۔ تمہارے گاؤں میں نہ ہو لیکن اور جگہوں پر دیکھو، سمجھو۔ اور کلکتہ میں تو جیسے پان بیڑی سگریٹ بک رہے ہیں، ایسے یہ سب چیزیں بک رہی ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی سے محبت، کچھ لوگ شراب بھی پیتے ہیں بیئر کے نام، بیاہ شادی میں، یہاں تو کوئی نہیں پیتا، الحمدللہ کوئی نہیں پیتا، لیکن سنو، جیسے یہ بات دور تک جا کے وہ چینل کے ذریعے جاتی ہے، جیسے پیشاب ناپاک ہے، فقہ فرماتے ہیں ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ ایک درم سے زیادہ اگر لگ جائے تو جیسے پیشاب کا دھلنا ضروری ہے ویسے ہی شراب کا دھلنا بھی ضروری ہے۔ پوچھو، اگر میں تمہیں کسی کو شراب دوں تو پیے، وہ پیشاب دوں تو پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ تو شراب کیوں پی لیتا ہے؟ جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لے اور اس سے شراب پی۔ حضرت علی سے سچی محبت کر تو سنو، قرآن کی آیت اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ شان نزول میں کنز الایمان اگر اٹھا کر کے دیکھو تو اس میں لکھا ہوا ملے گا یہ واقعہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی شراب، کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس کی زمین پہ گھاس جم آئے، اگ آئے۔ حضرت علی کا فرمان سنو، فرماتے اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لے تو علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ تالاب میں شراب اور پانی زمین میں گھاس بکریوں کے پیٹ میں ان سے دودھ بنا، حضرت علی فرماتے میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں۔ تو ہم علی تو نہیں لیکن غلام علی ضرور ہے، بولے ہے کہ نہیں؟ آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا اور آپس میں میل محبت مل جل کر کے رہو، نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، اور اپنے دوستوں کو ساتھ میں ملاؤ، دینی کام آگے بڑھاؤ۔ پیارو، اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو نا تو تمہیں کسی کو تکلیف دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینا۔ اور اگر مدد جس دن تم نے کر لی نا آپس میں ایک دوسرے کی تو تمہیں احساس ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا، حقیقت میں پتہ چل جائے گا کہ ہماری اصل زندگی یہ تھی۔ سمجھ میں آ رہی؟ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ اب کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا، 2:50 ہو گئے، 3 بجنے کو جا رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہو نا، آپ لوگ جو ہو عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے، چلو 3 بجائے لیتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ 3 اس طرف سے لے کر کے یہاں سے یہاں تک تم نے کسی نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے کیا کوئی؟ اگر تمہیں کوئی مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے، اس سے رشتہ داری کرو گے، اسے ہاں نہ بولو، اسے اپنے دسترخوان پہ کھلاؤ گے، اس کے ساتھ میں رہو گے؟ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو توبہ کرو گے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں ہوش نہیں ہے، کم سے کم آپ لوگوں میں بھی
50 लोग ऐसे होंगे जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा करते होंगे। आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बात हो तो जुटला दो, हजरत की या मुफ्ती साहब की या पीर साहब की बात हो तो जुटला दो, लेकिन अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता, कुरान झूठा नहीं हो सकता। बोलो क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? हाँ ना बोलो, कुरान का कोई लफ्ज गलत नहीं हो सकता। अब अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं है? इसका तर्जमा सुनो। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, इधर की उधर लगा देता है, अल्लाह फरमाता है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब देख लो कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग चुगली करते हैं। और अगर कोई आ जाए बोले यार उसकी क्यों बुराई करने किसी मोहल्ले वाले की तो छोड़ो, अगर इमाम का नंबर आ जाए तो उस तक को नहीं छोड़ता। अगर पूछो ना कि क्यों उसकी बुराई करे तो कह रहे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं। चौराहों पे बैठ गए, नुक्कड़ पे बैठ गए, दो चार इकट्ठे हुए, दिन भर चर्चा, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई। दो औरतें नबी की बारगाह में गई, अबू लैस समरकंदी लिखते गई, नबी ने फरमाया तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा लेगी? नबी ने फरमाया खा के आई हो। आका नहीं खा के। नबी ने फरमाया खा के आई हो। आका अगर सच पूछो ना तो हमने आज मुर्दा भाई तो लग रहा है, हलाल गोश्त भी नहीं खाया, आज हमने सब्जी खाई। नबी बोले खड़े हो, खड़ी हो, दोनों खड़ी हो, उधर जाओ हल्क में उंगली डालो और जाके कै करो। जब उन्होंने हल्क में उंगली डाल के कै की तो गोश्त की बोटी लोथड़े टुकड़े निकल रहे थे, दोनों की चीख निकल गई, रोने लगी, कहने लगी आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका इतना बता दे प्यारे आका, सोड़े आका, हमने गोश्त खाया नहीं, निकला कहां से? नबी ने फरमाया सुनो, तुम जब घर से चली थी तो किसी की गीबत करती हुई चली थी, चुगली करती हुई चली थी, पीठ पीछे बुराई करती हुई चली थी। और नबी ने फरमाया गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई गीबत करेगा, चुगली करेगा, पीठ पीछे बुराई करेगा, ये तकरीर ना मेरी उधार रही तुम पे, मैंने वो नहीं करी जो स्टेजों पे होती, क्योंकि मैं सोचा ना घर के लोग हैं, थोड़ी लोग हैं, इनको वो बातें बता दो जो काम में आ जाए। और फिर ऐसा टाइम मुबारकबाद दो इनको जो इन्होंने ये जलसा सजाया। यार इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं समझाया, इतनी दूर से आकर के रह करके, इसीलिए ये मदरसा तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बच्चियां हो जाएं और मेरी जिंदगी के कुछ दिन नबी की दीन की खिदमत में लग जाए। यही मतलब, यही मकसद तो है। समझ में आ रही बात? अब तुम्हें ये देखना होगा मदरसे जहां भी जिस मस्जिद में, जो मैं कह रहा हूं इसी मदरसे को, जो भी जिसका मदरसा उसे कामयाब बनाओ। बोलो बनाओगे? बोले इंशाल्लाह मस्जिदों पे भी तब। और नौजवानों तुम अब खाली मत घूमो यार, तुम अपनी किस्मत एक मर्तबा आजमा के तो देखो, काम करना शुरू करो। तुम ये मत समझो कि मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे तभी मैं काम करना शुरू करूं, नहीं, 2 रुपए से भी अगर तुमने काम करना शुरू कर दिया, अल्लाह इतनी बरकत देगा, मैं दिल से दुआएं करूंगा, इतनी बरकत देगा, एक दिन तुम 2 करोड़ के मालिक हो। एक अरे यार चढ़ा उतार तो होता ही है। देखो अपनी जिंदगी, इसमें भी बुखार आता है, जाड़ा आता है, तो कारोबार अगर करोगे तो कहीं ना कहीं तो चढ़ा उतार तो होता ही है थोड़ा बहुत। बोलो होता नहीं होता? मगर तुम क्या इतने बुज़दिल हो यार, बस खाली तुम गुजारते चले जा रहे हो मोबाइल पे, उधर है कर लिए, इधर है कर लिए, इधर ये कोई जिंदगी है क्या? किस्मत आजमाओ, जरा देखो आजमा कर, काम सीखो, काम करो, और तुम लेने वाले मत बनो, देने वाले क्या बनोगे? बोलो देने वाले। मेरा इन बातों पर कहना मानो, बोलो, और माँ बाप का आज से कहना मानोगे, बुराइयों से बचोगे,
بعض لڑکا ایسا نا جس کی کسی لڑکی سے بات چل رہی ہے اس نے ایس ایم ایس لکھ دیا تو کونے میں بیٹھے وہ رو رہا بزدل کہیں کا تو مرد ہے کیا کونے میں بیٹھ کے رو رہا اور اگر دوسرا ایس ایم ایس آ گیا تو ٹٹے مار رہا یہ زندگی بنا لی اس سے باہر نکلو باہر یہ تمہیں مار کے چھوڑے گی یہ چیز تمہیں کنویں کا میڈک ارے یار تو مرد ہے ذرا دیکھ تو ذرا آگے بڑھ کے تیرا تو معاملہ یہ ہو نا جب میدان میں نکلے گا تو تو یہ کہتا ہوا نظر آئے جب چہرے پہ داڑھی ہوگی سر پہ ٹوپی سجدہ کرے گا اور جب تیرے دین پہ اسلام پہ باری آئے نا تو اسلامی جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہو اور تیرا نعرہ یہ ہو کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کرو گے یہ کام کرو گے یہ کام بولو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی انشاءاللہ زندگی رہی ٹائم پہ بٹھاؤ گے مجھے ٹائم پہ ٹھیک ہے اب تو مری ہوئی چڑیا کو گوبر سوانے جیسا کام چل لیا سمجھے ٹائم پہ بٹھاؤ گے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی میں آپ سے بہت خوش ہوں میری 2-4 لوگوں سے ان سے ملاقات اب آپ سے ہوئی اور مجھے کھانا ساری چیزیں اتنی طبیعت خوش ہے اتنی طبیعت خوش ہے میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں میں دل سے تمہیں دعائیں دیتا ہوں اے اللہ ان کو اتنا دے کہ حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما دے نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے میری بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی اے اللہ جو آئے ہیں یا جو نہیں آئے پورے گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے اے اللہ پورے گاؤں میں برکتیں عطا فرما دے اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت روشن فرما دے اور ہمارے قاری محمد عرفان صاحب ان کی عمر میں ہماری عمر میں علماء کی عمر میں عمل میں عزت میں برکتیں عطا فرما ہمارے قاری صاحب قبلہ بڑی محنت اپنی بچیوں کو بھیجو پڑھنے بھیجو یہاں پہ بچانا چاہ رہے ہو موبائل سے بچانا چاہ رہے ہو فیشنیلے کپڑے سے بچانا چاہ رہے ہو خرافاتوں سے تو صحیح بتا رہا ہوں مدرسے میں جب آئے گی نا تو اچھی عالمہ پڑھائے گی یہ پڑھائیں گے چھوٹی بچی کو سمجھ میں آگئی تو اس کاف میں رہے گی تو اس کی وہی عادت ہو جائے گی یہ بڑا ہتھیار ہے اچھی چیز ہے بولو وعدہ کرتے ہو مجھ سے بولو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین